نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا احسان و انعام ہے جس نے اپنی بے حساب نعمتوں سے اور رحمتوں سے ہمیں نوازا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توجہات اور فیوضات میں سے ہمیں ہماری کوتاہیوں، خطاؤں، لغزشوں، غفلتوں اور نافرمانیوں کے باوجود حصہ وافر عطا فرمایا۔ قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ جو میں نے تلاوت کی، اس میں سے ایک نقطہ اس مختصر سے وقت میں خطبہ مسنونہ سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا دین حق دے کر اور ہدایت دے کر، بالہدی و دین الحق، ہدایت اور دین حق کا سامان دے کر تمہارے پاس بھیجا۔ اور کیوں بھیجا اور ہدایت کیوں عطا فرمائی اور دین حق کی تعلیمات، دین حق کی ہدایات اور دین حق کی نعمت یہ کیوں عطا فرمائی، اس کا مقصد کیا تھا؟ آگے مقصد کا بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا بھیجا اس لیے، دین حق اس لیے دیا اور ہدایت کی دولت سے اس لیے سرفراز فرمایا تاکہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام نظاموں پر غالب کر دے، تاکہ اس دین کو زمین پر غالب کر دے، اور جتنے نظام اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم سے ہٹ کر دنیا میں بپا ہیں، ان پر اللہ کے دین کو غالب کر دے، اللہ کے دین کو حاکم بنا دے، اور اللہ کے دین کو سربلندی عطا کر دے۔ بے شک کافر اور مشرک لوگ، دین دشمن طاقتیں جو اللہ کے دین کی سربلندی کو نہیں چاہتی، جو زمین پر اللہ کے دین کی حکمرانی کو پسند نہیں کرتی، بے شک وہ اس منصوبے کی مخالفت ہی کیوں نہ کرتی رہے، بے شک وہ اسے ناپسند کیوں نہ کرتے رہے، بے شک وہ اس کی راہ میں رکاوٹ کیوں نہ ڈالتے رہے، ان کی ناپسندیدگی، ان کی مخالفت، ان کی مزاحمت، ان کی طرف سے پیش آنے والی رکاوٹ، اس کو خاطر میں نہیں لانا،
بس اس مقصد کو حاصل کرنا ہے کہ اللہ کا دین غالب کر دیا جائے۔ اس لیے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اس آیت کریمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے جانے کے حوالے سے، دنیا میں مبعوث کیے جانے کے حوالے سے، اور اللہ کا برگزیدہ رسول بن کے دنیا میں تشریف لانے کے حوالے سے 4 چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ سب سے پہلے ہدایت اور دین حق، 2 چیزوں کا۔ کیا؟ ہدایت اور دین حق، 2 چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس دین کو پوری دنیا میں اور تمام نظاموں پر غالب کر دینے کا ذکر آیا ہے۔ اور چوتھی چیز جو اس تیسری چیز کے ساتھ متعلق، وہ یہ کہ غلبہ دین کے منصوبے کی مخالفت کا کافرانہ، باطل اور طاغوتی طاقتوں کی طرف سے غلبہ دین کے منصوبے کی مخالفت کا ذکر آیا۔ کتنی چیزوں کا ذکر آیا ہے؟ 4۔ بولیے۔ یہ آپ کو صرف یہ نقطہ سمجھانا ہے کہ ان 4 چیزوں کا آپس میں تعلق کیا ہے، بس ایک ہی نقطہ سمجھانا ہے۔ آپ اتنا تو سمجھتے ہیں فرق کہ مقصد اور ذریعے میں امتیاز ہوتا ہے۔ مقصد اور ذریعہ کیا ایک ہی چیز ہے یا 2 الگ چیزیں ہوتی ہیں؟ بولیے۔ مثلا آپ پانی پیتے ہیں تو کیا پانی پینا خود مقصد ہے یا مقصد کیا ہے؟ پیاس بجھانا۔ اگر آپ کو پیاس ہی نہ ہو اور کوئی آپ کو پانی پیش کرے تو آپ جواب دیں گے بھی نہیں، مجھے طلب نہیں، پیاس نہیں۔ آپ کھانا کھاتے ہیں تو کیا کھانا کھاتے جانا بجائے خود ایک مقصد ہے؟ نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ بھوک مٹانا۔ تو مقصد بھوک مٹانا ہوا تو کھانا یہ کیا ہوا؟ یہ اس کا، بولیے، ذریعہ ہوا۔ یہ اس کا مقصد پیاس بجھانا ہوا تو پانی یہ اس کا ذریعہ ہوا۔ عبادات کو لے لیں، روزہ ابھی ماہ رمضان المبارک گزرا، صبح سے شام تک آپ کھانے پینے سے اجتناب کرتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں۔ یہ نیت کر کے صبح شام تک بھوکا پیاسا رہنا اور بعض دیگر ممنوع چیزوں سے رکے رہنا جو روزے کے لیے ممنوع ہیں، تو اس بھوک اور پیاس کے پورے وقت کے ساتھ وقت گزارنا یہ روزہ ہے، نیت بھی ساتھ شامل ہو۔ تو کیا یہ روزہ فی نفس ہی مقصد ہے؟ بولیے، نہیں۔ قرآن کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے تم پر اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، مگر کس مقصد کے لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں میں، تمہارے من میں، تمہاری زندگیوں میں تقویٰ آ جائے۔ تو مقصد کیا ہوا؟ روزہ فی نفس ہی مقصد ہوا یا تقویٰ مقصد ہوا؟ بولیے نا۔ تو روزہ ایک عبادت ہے، دین کا رکن ہے، مگر اس دین کے رکن اور فرض کے درجے کی اعلیٰ عبادت کو بھی اللہ نے بجائے خود مقصد نہیں بنایا۔ تو مقصد عبادت میں بھی کیا رکھا ہے؟ تقویٰ۔ پھر آپ نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ مختلف اعمال کا مجموعہ ہے عبادت۔ یہ رکوع و سجود اور عبادت کیا فی نفس ہی یہ مقصد ہے؟ نہیں، یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، محبوب دیکھو گے تم اپنے غلاموں کو ہر وقت رکوع کے حال میں ہیں، ہر وقت سجود کے حال میں ہیں، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ہر وقت کبھی سجدہ ریزیاں کرتے نظر آتے ہیں، کبھی میرے اللہ کے حضور بستہ نیاز مندی کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سجدہ ریزی کرتے ہیں۔ کس مقصد کے لیے؟ تاکہ اللہ کا فضل نصیب ہو جائے،
خدا کی رضا نصیب ہو جائے، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اس کا فضل اور اس کی رضا نصیب ہو، تو عبادت اور نماز فی نفس ہی مقصد ہوئی یا کسی مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہوئی؟ بولیے، ذریعہ۔ اب بات کو سمجھ گئے نا؟ تو مقصد اور ذریعہ دو الگ چیزیں اپنے وجود میں، مگر انہیں ایک دوسرے سے جدا کیا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اگر آپ نے ذریعہ چھوڑ دیا تو عمر بھر مقصد حاصل نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے مقصد کو نظر سے اوجھل کر لیا اور صرف ذریعے پر ہی توجہ رکھی تو عمر بھر اس ذریعے سے فیض اور نفع حاصل نہیں ہوگا۔ اب بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ دولت کماتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یہ کاروبار تجارت کیا فی نفس ہی مقصد ہے؟ بولیے، نفس ہی مقصد ہے؟ نہیں، مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ اپنی ضروریات کی کفارت کر سکیں، زندگی میں آسائش پیدا کر سکیں، زندگی کو آسانی دے سکیں، زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، اپنی ضروریات کی کفالت پیدا کرنے کے لیے باعزت اور باوقار زندگی دنیا میں بسر کرنا، یہ آپ کا مقصد ہوتا ہے، اور اس مقصد کے لیے آپ کو ذریعہ چاہیے۔ دولت اس کا ذریعہ ہے، پیسہ اس کا ذریعہ ہے، اور پیسے کمانے کے لیے ملازمت اس کا ذریعہ ہے، تجارت اس کا ذریعہ ہے، کاروبار اس کا ذریعہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ پوری زندگی مقصد اور ذریعے کے تعلق میں جڑی ہوئی ہے۔ اگر ذریعہ چھوٹ گیا تو مقصد کبھی ہاتھ نہیں آئے گا، اور اگر مقصد نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، نظر انداز ہو گیا، اور ساری زندگی آپ نے ذریعے کو اپنائے رکھا تو زندگی بھر ذریعہ اپنا کر بھی ذریعے سے آپ کو نفع حاصل نہیں ہوگا، فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ذریعے سے فائدہ حاصل ہو، ذریعہ سے نفع حاصل ہو، ذریعہ سے وہ مفاد ملے جو ملنا چاہیے، تو اس کی صورت صرف یہ ہے کہ مقصد تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مقصد تک پہنچیں تو شکل صرف ایک ہے کہ ذریعے کو اپنائیں۔ تو مقصد اور ذریعے کا تعلق آپ نے سمجھ لیا نا؟ اب عقیدے میں آ جائیں۔ میں نے دنیاوی مثال بھی دی، پھر عبادات کی مثال بھی دی، اب آپ کو عقیدے کی مثال دیتا ہوں۔ عقیدے کے باب میں مقصد کیا ہے؟ توحید۔ مقصد کیا ہے؟ توحید، اللہ کا قرب، اللہ کی بندگی کے شعور کو زندہ کرنا، اللہ سے تعلق کی بندگی کو جوڑ لینا، اس کے میں توحید کے نشے سے سرشار ہو جانا، اللہ کا بندہ بن جانا اور اللہ کو پا لینا، یہ مقصد ہے۔ مقصد توحید ہے، مگر اس توحید کے مقصد کو حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک رسالت کا ذریعہ نہ اپنایا جائے۔ رسالت ذریعہ ہے، رسالت ذریعہ۔ جب تک دامن نبوت کو تھاما نہ جائے اللہ نہیں ملتا، جب تک دہلیز رسالت پر جھکا نہ جائے توحید کی من نصیب نہیں ہوتی، اور جب تک رسول نہ ملے خدا نہیں ملتا۔ مل گئے حضور تو سمجھو خدا، مل گئے حضور تو سمجھو خدا مل۔ تو رسالت ذریعہ ہے اور توحید مقصد ہے۔ تو جس طرح رسالت کے بغیر توحید نہیں ملتی، اسی طرح اگر توحید کو چھوڑ دیں اور عمر بھر کہیں کہ اللہ کو پانا تو مقصد ہی نہیں ہے، اللہ کو پانا تو مقصد ہی نہیں ہے، صرف رسالت ہی کو ذریعے ہی کو مقصد بنا لیں، تو پھر اس بارگاہ رسالت سے بھی آپ کو فیض نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ بارگاہ رسالت کہے گی ظالموں، رسول پاک کہیں گے میں تو آیا ہی تمہیں اللہ دکھانے کے لیے تھا، آیا ہی تمہیں اللہ سے ملانے کے لیے تھا، آیا ہی تمہیں اللہ کی معرفت دینے کے لیے تھا، آیا ہی تمہیں اللہ کا بندہ بنانے کے لیے تھا۔ جب تم میرے بھیجنے والے کو بھول گئے، میرے مولا کو بھول گئے، میرے رب کو بھول گئے، میرے اللہ کو بھول گئے، تو مجھ سے تمہیں کیا نصیب ہوگا؟ تو آپ بات سمجھ گئے نا؟ مقصد چھوڑ دیا تو ذریعہ سے نفع نہ ملا، اور ذریعہ چھوڑ دیا تو مقصد ہاتھ نہ آیا۔ اب یہ نکتہ تو اچھی طرح ذہن میں آ گیا، میں امید کرتا ہوں زندگی بھر یہ نکتہ نہیں بھولے گا۔ اب اس نکتے کو سمجھ کر اس آیت کریمہ کا مفہوم جان لیں، بس مختصر سی بات کرتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ محبوب
ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، اور ساتھ جاتے ہوئے تمہیں ہدایت عطا کر دی اور دین حق دے دیا، اور کہا کہ یہ ہدایت ہے میری طرف سے، میرے پیارے میرے بندوں تک پہنچا، یہ دین حق ہے، اس کی تعلیمات کا پرچار کر، دین حق کی ہدایات کا پرچار کر، یہ سب کچھ ہدایت اور دین حق ساتھ لے کر جا، ہدایت اور دین حق ساتھ لے کر جا۔ مگر مولا مجھے تو بھیج کیوں رہا ہے، مجھے یہ ہدایت کا سامان دے کیوں رہا ہے، مجھے دین حق کی تعلیمات اور ہدایات کی دولت دے کیوں رہا ہے، میرے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے، اس ہدایت کے عطا کرنے کا مقصد کیا ہے، اس دین حق کو مجھے میرے سپرد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا فقط میرا جانا، رسول بن کے جانا، کیا فقط یہی مقصد ہے؟ فرمایا محبوب نہیں، کیا یہ ہدایت جو تو دے رہا ہے لوگوں تک واعظ اور تبلیغ کی شکل میں اسے پہنچاتے رہنا، کیا یہی مقصد ہے؟ فرمایا محبوب نہیں، یہ جو دین اسلام تو مجھے دے رہا ہے کیا لوگوں کو اس سے آگاہ کرتے رہنا، دعوت دیتے رہنا، تبلیغ کرتے رہنا، لوگوں کو غافلوں کو ڈراتے رہنا، نیکوں کو خوشخبری سناتے رہنا، لوگوں کی تربیت کرتے رہنا، ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے رہنا اور اللہ کی طرف بلاتے رہنا، دعوت دیتے رہنا، واعظ کرتے رہنا، کیا سب کچھ یہی مقصد ہے؟ اس لیے بھیج رہا ہے؟ فرمایا محبوب یہ سب کچھ بجا مگر یہ مقصد نہیں، یہ تو سب کچھ ذریعہ ہے، مقصد تو کوئی اور دے کر بھیج رہا ہوں۔ باری تعالیٰ اگر یہ سب کچھ ذریعہ ہے، دعوت دینا دین کی یہ بھی ذریعہ ہے، تبلیغ کرنا یہ بھی ذریعہ ہے، ہدایت مخلوق تک پہنچانا یہ بھی ذریعہ ہے، اسلام کی تعلیمات دینا یہ بھی ذریعہ ہے، تیرے بندوں کی تربیت کرنا یہ بھی ذریعہ ہے، ان کے نفوس اور قلب و باطن کا تزکیہ کرنا یہ بھی ذریعہ ہے، اگر یہ سب ذرائع ہیں تو بتا کہ مقصد کیا ہے؟ فرمایا مقصد ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جب میرے بندے اور تیرے غلام تیار ہو جائیں، تربیت پالے، دعوت پر لبیک کر لیں، ان کے من سمجھ جائیں، جب جماعت تیار ہو جائے تو مقصد یہ ہے کہ پھر انہیں کھڑا کر اور باطل طاقتوں سے ٹکرا دے۔ پھر انہیں کھڑا کر، ان کو پہلے دعوت دے تاکہ وہ لبیک کریں، پھر ان کی تربیت کر تاکہ وہ سمجھ جائیں، پھر انہیں منظم کر تاکہ وہ طاقت بن جائیں۔ جب یہ سارا کچھ ہو لے انہیں پہلے قرآن پڑھ پڑھ کے سنا تاکہ ان کے دلوں میں نور پیدا ہو، ان کی جبینوں کو میری بارگاہ میں جھکا تاکہ مجھ سے تعلق بن جائے، ان کو راتوں میں رلانے والا کر تاکہ میری محبت کی چاشنی آ جائے، ان کو ایسا عزم دے کہ پتھر کھانے لگے، ان کو ایسا عزم دے کہ وہ طاقتور ہو جائیں۔ محبوب یہ سارے مرحلے طے ہو جائیں تو مقصد آخری یہ ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، پھر میرے دین کا جھنڈا اٹھا اور باطل طاقتوں کو للکار، طاغوتی طاقتوں کو للکار، اور یہ کہہ کہ اے پتھروں سے چھلنی کرنے والوں، پہلے دعوت کا کام تھا، ہم پتھر کھاتے رہے، اب انقلاب کا وقت ہے، جو پتھر مارے گا اس کو کچل کے رکھ دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، بے شک یہ کافر لوگ، یہ مشرک لوگ، یہ دین دشمن، یہ باطل طاقتیں، یہ طاغوتی طاقتیں، یہ استحصالی طاقتیں، یہ سامراجی طاقتیں، یہ خود غرض طاقتیں، یہ مفاد پرست طاقتیں، لوگوں کی گردنوں پر اپنی فرعونیت کا تخت سجانے والی طاقتیں، بے شک یہ ناپسند کرتی رہیں، بے شک یہ راستے میں مزاحم ہوتی رہیں، تیرے راستے میں کنویں کھودتے پھریں، بے شک 3 سال تمہیں قید کرتے پھریں، بے شک پتھروں سے تمہیں چھلنی کرتے پھریں، بے شک تیرا وطن چھڑاتے پھرے، یہ جتنی بھی مخالفت کیوں نہ کریں، مگر محبوب ایسا اٹھ کہ پھر اس دن بیٹھ جب یہ ساری طاقتیں بیٹھ جائیں، جب دین حق سر بلند ہو جائے۔ تو مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے کام کر ایک وقت تک، پر جب یہ کام پورے ہو جائیں تو پھر مقصد کی طرف آ اور وہ دین کو بلند کر دے، دین کو
بلند کر دے۔ تحریک منہاج القرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی سنت طیبہ اور بعثت مبارکہ کے مقصد اور اسی سیرت مبارکہ کی پیروی میں چل رہی ہے۔ اللہ پاک حضور علیہ السلام کے صدقے سے اس کو حضور کے فیض پاک کے طفیل اپنی منزل مقصود تک پہنچائے۔ اب تک دعوت کے مرحلے، تنظیم کے مرحلے، تربیت کے مرحلے سے گزرتے رہے۔ تحریک منہاج القرآن کو اب تک حضور کے مکی دور کا فیض ملتا رہا، اب تک حضور کی نبوت کے مکی دور کا فیض ملتا رہا۔ اب آقا دو جہاں کے وہ 10 سال مدنی دور کے، کون سے 10 سال مدنی دور کے، جب باطل طاقتوں سے ٹکر ہوتی تھی، مار کے ہوتے تھے، جب جان کی بازی لگتی تھی، اب وہ مدنی دور کے 10 سال کے فیض کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ اس لیے تحریک منہاج القرآن اب اس مرحلے میں جا رہی ہے جس مرحلے کی جد و جہد سے دین اسلام سر بلند ہوگا، دین اسلام کو غلبہ نصیب ہوگا، اور اس کا آغاز 25 مئی کو موچی دروازے سے ہوگا۔ آغاز کہاں سے ہوگا؟ ذرا اونچا کہیے، کہاں سے ہوگا؟ کس تاریخ سے؟ کس تاریخ سے اور کس جگہ سے؟ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہمیں اپنی مدد و نصرت سے نوازے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔